اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس مالک نے ہم سب کو اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ احکم الحاکمین پہل آنے والوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں، مالک و مولا آپ سب کے حق میں انہیں قبول فرمائے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے حق میں ان بشارتوں کو قبول فرمائیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پہ. رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد آپ سب جانتے ہیں یہ شعبان کا اختتامیہ ہے اور رمضان ہمارے قریب آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل سے ہم سب کو پوری زندگی اور خاص طور پہ رمضان ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جس طرح اس طرح ہمیں دن رات رمضان کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کمزور ہیں اللہ ان کی کمزوریوں کو دور کر دے تاکہ وہ بھی رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں. یہ ایک عظیم مہینہ ہے جو بالکل قریب آ چکا. بڑی عظمت کہ اس میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی باتیں، اپنا کلام، اپنی خوشخبریاں، اپنے جنت کا تعارف، اپنا تعارف قرآن کریم کی شکل میں اس مہینے میں نازل کیا. اور اس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. آقا کریم فرماتے ہیں 5 بنیادیں ہیں اسلام کی. سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا، اور پھر 5 نمازوں کا ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور جس میں ہمت استطاعت ہے بیت اللہ کا حج کرنا. یہ 5 بنیادیں ہیں. ان میں سے یہ تیسرا رمضان کا روزہ جو ہمارے لیے ہے. اللہ احکم الحاکمین نے پورے مہینے کے روزے اہل ایمان پر فرض کیے ہیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے انسانوں پر، امتوں پر، قوموں پر فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. روزے کا تصور اصل میں، روزے کا معنی، صوم کا معنی رک جانا ہے، روک لینا، رک جانا. عرب خاص طور پہ یہ اپنے گھوڑوں کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے. عرب اپنے گھوڑوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے جب ان کی تربیت کرتے تھے، ان کی ٹریننگ کرتے تھے گھوڑوں کی، کیونکہ ان کی ایک معاملہ ہوتا تھا ہر وقت لڑائی جھگڑے کا. تو اپنے گھوڑوں کو وہ تیار کرتے تھے بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے، تاکہ اگر ہم کہیں صحراؤں میں نکلیں، کہیں جنگلوں میں نکلیں، کھانے پانی کو نہ مل سکے تو ان کی تربیت ایسی ہو کہ یہ برداشت کر سکیں، بھوک برداشت کر سکیں، پیاس برداشت کر سکیں. وہ اپنے گھوڑوں کو سدھاتے تھے
اور اسی لفظ کو، صوم کا لفظ، وہ اپنے گھوڑوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے استعمال کرتے تھے، تاکہ ہمارا یہ گھوڑا صحیح طور پہ تیار ہو سکے، مصائب، مشکلات، پریشانیوں کو جھیل سکے، برداشت کر سکے۔ انہیں وہ سخت دھوپ میں جب تیز ہوا گرم چلتی ہوتی تو انہیں لے کر کے باہر کھڑے ہو جاتے، خود اپنے آپ کو تو چھپا لیتے کپڑوں کے ساتھ کہ گرم ہوا نہ لگے، لیکن گھوڑوں کو وہاں پہ کھڑا کر دیتے تاکہ اگر ہم میدان میں نکلیں، لڑائی میں نکلیں تو ہمارے گھوڑے اس ماحول کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شریعت مطہرہ نازل کی تو اس میں ابتدا میں روزوں کی کیفیت کچھ اور تھی۔ مثلا رسول اللہ، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ قریش میں بھی، یہود میں بھی یوم عاشور کا روزہ، 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل فرض کے طور پہ اس کو رکھا ہے، سب کو حکم دیا کہ رکھو بھائی روزہ۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آنے کے دوسرے سال، مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آنے کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ نمازاں بخشان گئے تو روزے گل پہ گئے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ نمازوں کی فرضیت سب کے نزدیک متفق ہے کہ یہ مکہ المکرمہ میں قبل از ہجرت ہو چکی تھی۔ ہجرت کے 3 سال پہلے، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، یہ مختلف اختلاف ہے، لیکن ہجرت سے پہلے نمازوں کی فرضیت معراج میں ہو چکی تھی، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت مدینہ طیبہ میں آنے کے دوسرے سال 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احکامات نازل ہوئے، یعنی کم و بیش تقریباً 4 سے 5 سال کا فرق ہے نماز اور روزے کی فرضیت کے درمیان۔ تو یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے کہ نمازیں بخشانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو روزوں کے احکامات بھی ساتھ میں مل گئے، یہ بات غلط ہے، یہ جھوٹ کا ایک جملہ ہے، غلط بیانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے امت مسلمہ پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتداً اس میں احکامات میں کچھ سختی بھی تھی، جس طرح اہل یہود کے لیے، اہل کتاب کے لیے تھی کہ روزہ افطار کیا تو اب مسلسل اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا، رات اور دن اور رات کا مکمل روزہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ مشقت تھی بہت بڑا بھاری معاملہ تھا، اور صحابہ کرام پر بھی یہ بہت مشقت اور شاق والا معاملہ تھا کہ مزدوری کرتے، شام کو آئے، اور ایسا ایک ہوا بھی صحابی کے ساتھ کہ مزدوری کر کے آئے، گھر میں پلٹے، کھانے کے لیے کہا، کھانا ابھی بنا نہیں تھا، تو اسی حالت میں نیند آ گئی، سو گئے۔ صبح اٹھے تو اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا، اگلا روزہ بھی اسی طرح مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، گرمی ہے، دھوپ ہے، اور اس دھوپ اور گرمی میں وہ روزہ، یہاں تک کہ وہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی اور ہمارے لیے افطار سے لے کر کے صبح سحر تک کے لیے کھانے پینے کی اجازت دے دی، اور فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے اجازت ہے، رات تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے، تم اپنی خواتین کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس بھی آ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، یہاں تک کہ سیاہ دھاری سے سفید دھاری علیحدہ ہو جائے۔ یہ رمضان جو آ رہا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت ساری باتیں بیان کی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رمضان، اور مشہور وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف آئے اور 3 قدم جب رکھے تو آمین 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 کہا، تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ آج آپ نے ایک علیحدہ بات کی ہے جو پہلے نہیں کبھی کی، جب بھی آپ خطبہ کے لیے آتے ہیں ممبر کی طرف تو آپ نے کبھی ایسے آمین 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 نہیں کہا، آج 3 بار کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ طویل ایک حدیث ہے کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ انسان برباد ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے رب کو راضی نہیں کر پایا، جس طرح دوسرے دن گزر گئے، رمضان بھی گزر گیا، رب کو راضی نہیں کر پایا، یہ تو انسان برباد ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین، واقعی ایسا ہی ہو۔
پھر انہوں نے کہا کہ وہ انسان بھی برباد ہو گیا جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین یا اللہ ایسے ہی ہو۔ پھر تیسرا کہا کہ وہ انسان بھی ہلاک و برباد ہو گیا، والدین بوڑھے موجود ہیں، ماں باپ دونوں ہیں، یا ماں ہے یا باپ ہے، ان کی موجودگی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا، یہ انسان بھی برباد ہے، اس کے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ والدین تو گھر میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ تو غصے سے بولتا ہے اور باہر دوستوں کے ساتھ بڑا ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، بڑا خوش مزاج ہے باہر لوگوں کے ساتھ، لیکن جیسے ہی گھر میں آیا ابا جی نے کوئی بات کہہ دی تو تڑاک سے جواب ان کے منہ پہ دے دیا۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر انسان ہے۔ اس میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ جو اپنی ماں سے تلخ ہوتا ہے، باپ سے تلخ ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو راضی کر لیتا تو رب راضی ہو جاتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رضا الرب فی رضل والد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، باپ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنا ہے، باپ کو ناراض کر لو، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اللہ کو راضی نہیں کر پایا۔ دیکھیں انسان کے دو بڑے دشمن، ایک شیطان ہے، ایک انسان کا نفس امارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتے ہیں، کہتے ہیں اب اپنے نفس پہ کنٹرول کر، اب تیرا اکیلا ایک کے ساتھ مقابلہ ہے، شیطان کو ہم نے باندھ دیا ہے، تیرا اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ ہے، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لا۔ یہ رمضان اپنے نفسوں کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، اپنی میں کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، اپنی انائیت کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے، اور یہ تربیت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح عرب گھوڑے کی تربیت کرتے تھے، اللہ آپ کی تربیت کے لیے اس مہینے کو رکھ رہے ہیں کہ تم اپنی زندگیاں اس نہج پہ بنا لو، اس طریقے پہ بنا لو، تمہاری زندگی میں سکھ بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، خوشحالی بھی ہوگی۔ اگر تم رمضان کا مہینہ ایسے گزار گئے، باقی مہینے تمہارے لیے گزارنے آسان ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا الصیام جنۃ، یہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ جب کبھی لڑائی میں نکلتے ہیں تو تلواروں اور تیروں کی بارش میں ڈھال پکڑ کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کوئی تیر مجھ کو نہ لگ جائے، کوئی نیزہ مجھ کو نہ لگ جائے، کوئی تلوار مجھے زخمی نہ کر دے، وہ ڈھال ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ ڈھال ہے تمہارے ہاتھ میں، گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، سیفٹی کرو اپنی۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس لیے فرمایا کہ جو انسان اس مہینے میں بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، بیہودہ گفتگو نہیں چھوڑتا، بد کلامی نہیں چھوڑتا، فحش کلامی نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی، کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ بھوکا پیاسا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پلے۔ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهَا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے اعمال نہیں چھوڑتا، غلط اعمال نہیں چھوڑتا۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے یہ بھوک پیاس اپنی کھائے پیے جو مرضی کرے۔ اگر اس نے روزہ سمجھ کے بھوک پیاس اختیار کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو پھر اسے جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، جھوٹے اعمال بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، تو تم نے جواب نہیں دینا، صرف اتنا کہنا ہے انی صائم، انی صائم، میں روزے دار ہوں، تیری بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دے سکتا، تیری گالیوں کا جواب تو میں ویسے ہی نہیں دے سکتا، اب تو میں نے روزہ رکھا ہے۔
اب میں کیسے تیری بد کلامی کا جواب بد کلامی سے دوں؟ تیری اس تلخ باتوں، ان تلخ باتوں کا جواب میں تلخی سے نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے رب نے مجھ کو روک دیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھ کو روک دیا ہے۔ جھوٹ کے ساتھ بد کلامی سے بچنا یہ روزہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب بیٹھے کھڑے، ایک آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بات کرتے کرتے وہ انسان تلخ کلامی پہ آ گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی باتیں سنا رہا ہے، بڑی باتیں سنا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے خاموش ہیں، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب غصے میں ابو بکر بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، کہا جو کچھ تو کہہ رہا ہے تو خود ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے یہاں سے، اب یہ بھاگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اتنی باتیں کی ہیں، اتنی تلخ باتیں کی ہیں، آپ خاموشی سے میں سنتا رہا ہوں، اب میں نے جواب دیا ہے تو آپ چلے آئے ہیں۔ کہا ابو بکر تیرے لیے بہتر نہیں تھا کہ فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، جب تو نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا آیا۔ تو بد کلامی نہیں ہے یہ رمضان، بد کلامی سے روکتا ہے، بری گفتگو سے روکتا ہے۔ ہمارے ہاں رویے کیا ہو گئے؟ اب اکثریت الا ماشاء اللہ رات ساری رات جاگنے، صبح جب نیند کا وقت آیا 2-3 بجے اور ہم نے کچھ کھانا وانا کھایا اور سو گئے، اور صبح 12 بجے تک سوتے رہے، 11 بجے تک سوتے رہے، اور سمجھا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ فجر کا اہتمام نہیں، سحری کا اہتمام نہیں، اور سمجھ لیا روزہ رکھا ہے ہم نے۔ شام ہو گئی، افطار پہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ بڑا اچھا دسترخوان لگا، بہت ساری چیزیں بن گئیں، شکم سیر ہو کر کے کھا لیا، اور سمجھا سارا دن ہم تو روزہ گزار چکے ہیں۔ یہ روزہ تو احساس دلانے کا نام تھا آپ کو۔ آپ کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، آپ کو پتہ چلتا کہ جس بیچارے کو 2 لقمے نہیں ملتے اس کا کیا حالت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی، احساس پیدا ہوتا، ایثار پیدا ہوتا، قربانی پیدا ہوتی۔ روزہ تو اس چیز کا نام تھا۔ آپ کو بھوکا پیاسا، اللہ تعالیٰ کو یہ ضروری، اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل میں ایک احساس جگانا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، محلے والوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں آپ کے دل میں احساس جگانا چاہتے ہیں کہ تمہیں بھوک لگے، پیاس لگے تو تمہیں پتہ چلے بھوکے کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، پیاسے کو پیاس لگتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ احساس جگانا تھا آپ کے اندر۔ اور اتنا عظمت والا مہینہ آیا سے آپ ائمہ محدثین احادیث کا سبق پڑھاتے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنی کلاسوں کو بند کر دیتے، سبق بند کر دیتے، کہتے نہیں اب صرف قرآن کی تلاوت ہوگی، صرف قرآن کی تلاوت ہوگی۔ مشغول ہو جاتے قرآن کی تلاوت کے ساتھ، دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں۔ ان کی زبانوں پہ ہر وقت قرآن ہوتا، روزہ رکھا ہے اب قرآن کی تلاوت ہوگی بس۔ کاروبار کیا، فارغ ہوئے تو اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ یہ ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ کبھی ہمارے گھروں کا ماحول ہوتا تھا، خواتین اٹھتی، بڑے اٹھتے، بچے اٹھتے، صبح اٹھنے کے بعد ہمارے گھروں میں سب سے پہلا کام نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتا۔ کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ 1 صفحہ پڑھے، 2 صفحے پڑھے، 1 رکوع پڑھے، 2 رکوع پڑھے، صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا۔ لیکن بدقسمتی اب ہمارے ہاں کیا ہوئی کہ ہماری صبح کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ گھماتے ہیں اور سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ہماری پوسٹیں ان کا کیا بنا، ہماری گفتگو کا کیا بنا، ہم نے جو کل پوسٹیں کی تھی کتنے لائک آگے، کتنے شیئر ہوئے، کتنوں نے اس پر کمنٹس کیے ہیں، کیا کمنٹس کیے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہی یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را یہ رمضان آ رہا ہے، تیار ہو جائیے، کمر بستہ ہو جائیے نیکیوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے بھاگیے، کمر بستہ ہو جائیے، ہمت جمع کیجئے، اپنی طاقتوں کو مجتمع کیجئے۔
کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان آتا تو آقا کریم علیہ السلام تو ویسے ہی سخی بڑے تھے، ان جیسا سخی کون ہوگا؟ کہا سخاوت اس طرح عروج پہ پہنچتی جیسے تیز ہوا چل رہی ہو، اور جب تیز ہوا چلتی ہے تو چھوٹے چھوٹے تنکوں کو بھی اڑا کر کے لے جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں اس طرح تیز ہوا کی طرح چلتی، جو ہوتا دے دیتے، جو ہوتا دے دیتے، کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو تیز ہوا کی طرح صدقہ و خیرات کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو رحمت کا مہینہ ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک حدیث میں فرمایا، تیسری حدیث میں فرمایا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، جہنم بنائی تو 7 دروازے بنائے، جنت بنائی تو 8 دروازے رکھے اس میں، جنت کا ایک دروازہ ہی زیادہ رکھ دیا انسانوں پہ اپنی رحمت کی وجہ سے۔ لہا ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ میں ایک دروازے کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رکھ دیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہاں سے انٹرسٹ ان لوگوں کی ہوگی جو روزے دار ہیں۔ یہ ایک اسپیشل دروازہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، الریان، سیراب کر دینے والا، سیراب کر دینے والا دروازہ خاص رکھ دیا آپ کے لیے کہ روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے۔ اور عام نفلی روزہ اس کی قدر و قیمت پتہ کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ 70 سال بندہ چلتا رہے، جتنی دور پہنچے گا اللہ ایک روزے کی وجہ سے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ اور جو فرضی رکھے کتنی بڑی عظمت ہوگی، اگر نفلی کی اتنی ہے تو فرض روزے کی اہمیت کتنی ہوگی۔ لیکن روزہ وہ جو روزہ ہو، صرف بھوک پیاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتنے ایسے ہیں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور شام کو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، شام کو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے، کیونکہ روزہ رکھ کے بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی انسانوں پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اس انسان کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، صرف اور بھوک اور پیاس شام کو لے کے لوٹ رہا ہے۔ خدا را جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے اپنے لیل و نہار کے اعمال کو تبدیل کیجئے۔ جھوٹ تو ہر حال میں منع تھا، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب رمضان آ رہا ہے چیزوں کی قیمتیں ہم ڈبل کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے، قحط سالی آ جاتی ہے، کسی چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے، ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں، قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، مدینہ طیبہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، فصل نایاب ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں کمیاب ہو گئیں، نہیں مل رہی، ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے کھانے پینے کا سامان لے کے، اور ایک ہی بندے کا ہے، اس ہزاروں اونٹوں پہ جو سامان لدا ہے ان کا مالک ایک بندہ ہے۔ مدینے کے سارے دکاندار مل کے اس تاجر کے گھر میں چلے گئے کہ آپ کا ہزاروں اونٹوں پہ مشتمل قافلہ کھانے پینے کی سامان لے کے مدینہ آ رہا ہے، مدینے کی دکانوں پہ راشن پانی ختم ہو چکا ہے، ہم دکاندار ہیں، ہمیں بتائیے آپ کس قیمت پر اپنا غلہ، اپنا اناج، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہمیں فروخت کرتے ہیں، ہم ایڈوانس خرید لیں، ابھی مدینے سے باہر قافلہ ہے، ہم سے پیسے لے لیجئے، اناج ہمارے گوداموں پہ اتار دیجئے۔
کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا منافع دو گے مجھ کو؟ کہا جی 10%۔ نہیں بھئی زیادہ ملتا ہے مجھ کو، 20%، 30، 50، 100 کی چیز کا 200 لے لیں، سارا ہمارے گوداموں میں اتار دیں۔ کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ مدینے کے سارے دکاندار حیران کہ سارے دکاندار تو ہم ہیں، سیٹ سارے یہاں اکٹھے ہیں، ہم سے زیادہ منافع دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا مدینے کے تاجروں، دکانداروں، سنو، میرے رب کے وعدے 10 گنا کے ہیں، 100 کا 1000 میرے رب کے وعدے ہیں، اور 1000 سے 700 گنا تک میرے رب کے وعدے ہیں۔ جاؤ تم سب گواہ رہنا، میں نے یہ سارا مال مدینے کے غریبوں مسکینوں کے لیے فری، کسی سے کوئی پیسہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں لوں گا، میں نے اپنے رب سے تجارت کی ہے، انسانوں سے تجارت نہیں کروں گا، اللہ سے تجارت ہے میری۔ تو رمضان تو یہ سکھاتا تھا ہمیں، اسلام تو یہ سکھاتا تھا ہمیں۔ ابھی دیکھ لیں رمضان نہیں آیا تو چینی کی قیمت کیا سے کیا کیا بن گیا ہمارا، کس کس چیز کی بلیک مارکیٹنگ ہو گئی۔ خدارا بھائی اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے لیے کیوں بند کروا رہے ہو؟ اللہ کی رحمت کے دروازے کیوں اپنے اوپر بند کروا رہے ہو؟ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں تو استفادہ اٹھائیے، فائدہ حاصل کیجئے، اس سے اپنے رب کی رحمت کو اپنی جھولیوں میں سمیٹیے، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ رمضان کا جو میں نے ابتدا میں کہا مقصد ہی یہ تھا، آپ کو بھوک لگنی چاہیے تھی، تبھی آپ کے دل میں احساس ہوگا کہ بھوکے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ 3 پراٹھے کھا کر کے صبح سحری کر لی، شام کو افطاری میں 10 چیزیں بنا کر کے افطار کر لیا، ہمیں کیا احساس ہوگا کسی بھوکے کی بھوک کا؟ ہمیں کیا پتا ہوگا کہ جس بیچارے کو سارے دن میں ایک مرتبہ کھانا ملتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ تبدیلی لائیے اپنے اندر، تبدیلی، حقیقی تبدیلی۔ ایک مسلمان کی سوچ آپ کی سوچ ہونی چاہیے، آپ کا دماغ مسلمان کی طرح سوچے، قرآن کی طرح سوچے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سوچے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں کیسا؟ خود ان کا کردار کتنا عالی شان ہمارے لیے۔ روزہ رکھا ہے، شام کو افطار کے لیے 1 یا 2 کھجوریں گھر میں پڑی ہیں، سید عائشہ کہتے ہیں میں نے سنبھال کے رکھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو شام کو روزہ کھول لیں گے ان سے۔ لیکن ایک عورت آ گئی، خاتون آ گئی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اور آ کر کے کہنے لگی کتنے دن بیت گئے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا ہے اے آل رسول، اے اہل بیت رسول، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے وہ کھجور پکڑی اور ان کو دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پھر کچھ گزارا، چل ان بچیوں کا کچھ بن جائے۔ ہمارے لیے تو یہ تھا نمونہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، تم عباد الرحمن بن جاؤ، تم اولیاء اللہ بنو، تم اولیاء اللہ بنو۔ ہمارے لیے راہیں آسان کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم میرے بندے بن کے زندگی گزارو۔ لوگ شیطان کہتے تھے نا، میں نے شیطان کو جکڑ دیا، باندھ دیا، اب تو تم میرے بندے بن کے دکھاؤ۔ میں نے تو اسے باندھ دیا، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو باندھ دیا، اب تو آسانی پیدا کرو، اب تو صرف تمہارا اپنا نفس امارہ ہے، اسے زیر کر لو۔ 2 پہلوانوں کے ساتھ یکمشت تو تمہارے لیے لڑنا مشکل تھا، ان کے ساتھ کشتی کرنا مشکل تھا، انہیں زیر کرنا مشکل تھا، اب تو ایک پہلوان تمہارے مقابلے ہے اور وہ بھی تمہارا اپنا نفس ہے، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے آؤ۔ لیکن ہمارا نفس ہی اتنا ہم پہ حاوی ہو چکا ہے، ہم اپنے نفس کے اتنے بڑے غلام بن چکے ہیں، اپنے نفس کی اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ اگر کاش اس طرح ہم اللہ کے احکامات کی عبادت کرتے تو ہم یقیناً اللہ کے نیک بندے ہوتے، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو وقت تھوڑا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے چند مسائل میں اختصاراً آپ کے ساتھ
سامنے جو ڈسکس کروں گا، رمضان المبارک کے لیے ہر مہینے کے چاند پہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے تو ایک دعا پڑھتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ جب بھی چاند دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، یا اللہ اس مہینے کو، اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنانا، ایمان والا بنانا، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام والا بنانا۔ جو مہینہ آ رہا ہے، چاند نکلا ہے، یا اللہ اس مہینے کو امن، ایمان، سلامتی والا ہم سب کے لیے بنانا۔ اور پھر چاند سے کہتے ربی و ربک اللہ، تیرا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے۔ یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے کچھ لوگ استقبال رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ ایک دن دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا۔ شعبان میں بہت روزے رکھتے، لیکن جب آخری دن آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دیا کرتے۔ استقبال رمضان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں نہیں رکھنے۔ رمضان آ جائے، اللہ اپنی رحمت سے لائے ہم سب کے لیے، تو اس میں سب سے بہترین اور برکت والا کھانا سحری کا کھانا ہے، جس میں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کہ سحری میں بڑی برکت ہے۔ اور فرمایا اگر ایک کھجور میسر، یہ ہمارے ہاں تصور ہے افطار کے وقت کھجور کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سحری میں بھی اور افطاری میں بھی کھجور کو پسند کرتے، سحری میں بھی پسند کرتے۔ اور فرمایا کہ اگر ایک کھجور بھی میسر ہے نا آپ لوگوں کو، تو سحری میں ایک کھجور کھا کے ہی سحری کریں، لیکن سحری ضرور کریں کیونکہ یہ برکت والا کھانا ہے۔ کہ گھر میں سحری تیار ہو رہی تھی تو ایسے ہی پردہ اٹھایا تو مسجد میں کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو میں حلموا الی غداء المبارکہ، آ جاؤ بھائی میرے ساتھ سحری کرو، تم بھی آ کر کے میرے ساتھ سحری کرو کہ یہ بڑی برکت والا کھانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم افطار کرواتے ہیں نا، سحری کے لیے گھر میں تیاری، اور لوگوں کو بلا لی جو مسجد میں بیٹھے ہیں، آ جاؤ بھائی حلموا الی غداء المبارکہ، بڑا برکت والا کھانا ہے، آ جاؤ کھاؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کے۔ سحری ضرور کیجیے، اور سحری اور اس کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام کیجیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیجیے، بھوکوں کو کھلائیے۔ پھر افطار ہے، افطار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان کسی انسان کو روزہ افطار کرواتا ہے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے دار کو روزے کا اجر، اتنا افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر۔ اللہ کسی کے اجر میں کمی نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ روزے دار جسے آپ روزہ کھلوا رہے ہیں، افطار کروا رہے ہیں، اس کے اجر میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اسے بھی پورا اجر عطا کرتے ہیں، افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک کھجور کے ساتھ کسی کو افطار کروا سکتے ہو نا، بڑے کھانے نہیں بنا سکتے آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ بریانی بنائیں، کچھ اور کریں، ایک کھجور کسی کو کھلا سکتے ہیں تو ایک کھجور کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروا دیجیے۔ افطار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوشش کرتے تازہ کھجور مل جائے، نہیں ملی تو خشک کھجور وہ میسر آتی، اگر وہ نہیں تو چند گھونٹ پانی سے روزے کو افطار کر لیتے، اور افطار کے وقت بسم اللہ سے آغاز کرتے، اور پھر ایک دعا پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں سے اکثریت کو یاد نہیں ہے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام افطار کے بعد دعا پڑھتے ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، ہم نے پانی پی لیا، روزہ کھول لیا، پیاس چلی گئی، ذهب الظمأ وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، جو گلا خشک ہو گیا تھا نا سارا دن پیاسے رہ کر کے، اب رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور یہ جو سارا دن ہم نے اللہ کے حکم کے وجہ سے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، روزہ رکھا ہے، انشاءاللہ اللہ کے پاس ہمارا اجر ثابت ہو گیا۔ یہ عظیم دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار کے وقت کی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ کے پاس ہمارا اجر ثابت ہو گیا۔ تو نیت رمضان کے روزے کی
وہ جو دعا ہے، جو لفظ کہے جاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ملتے۔ ہاں، ابتداً آپ ضرور نیت کیجئے، پورے رمضان کے روزوں کی نیت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کیجئے کہ اے مالک و مولا، ہم سب کو اس طرح رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تیرے حبیب علیہ السلام نے رکھے۔ ہم اس طرح رکھ تو نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ جیسا بھی کر سکیں، تو یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روزے رکھنے کی ہمیں ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، اور رمضان کا مہینہ ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ ہماری زندگیاں ایسی بنا دے، ہمارے لیل و نہار ایسے بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے مولا کریم، ہم سب کی حفاظت فرما شیطان کے شر سے۔ اے مولا کریم، صحت والی زندگی عطا فرما، ان موذی مرضوں کو ہم سے دور کر دے، ہماری حفاظت فرما، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، تیرے در پہ بیٹھے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، ایسے در سے سوال کرتے ہیں جس در سے مانگنے والے کبھی نہ مایوس نہیں ہوئے۔ اے اللہ، ہم تیرے در پہ بیٹھے تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے بہن بھائی جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، خاص طور پہ یا اللہ یہ جو کورونا میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں اپنے فضل اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا، اور جو مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، اے مالک و مولا ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، اے اللہ جو بھی، خاص طور پہ یہ ہمارے بھائی نمازی بھائی ہیں طارق، ان کے بھائی پچھلے دنوں فوت ہوئے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ سب مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب سے راضی ہو جا، اپنا فضل عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، ہم پہ اپنا کرم نازل فرما، ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ ہم سے عمدن ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو ہم سے سہون گناہ ہوئے ان کو بھی معاف فرما۔ اے معافیوں کو پسند کرنے والے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔